السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نسیم زرعت پاکستان امپورٹنٹ شو. بجٹ پاکستان کا پیش ہوا ہے، 24 گھنٹے بھی نہیں ہوئے ابھی. ہمارے ساتھ اس وقت فائنانس منسٹر آف پاکستان محمد اورنگزیب صاحب ہیں. ویلکم ٹو دا شو فائنانس منسٹر صاحب. آپ کا تیسرا بجٹ اور پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب ایز پرائم منسٹر ان کا 5واں بجٹ. یہ کہنا پڑے گا کہ ایک اوور آل سینس ہے کہ کرائسس مینجمنٹ سے ہم موو کیے ہیں اور 21 ایئر لو جہاں تک بجٹ ڈیفیسٹ کا تعلق ہے. گڈ، آپ نے بریک بھی دی ہے لوگوں کو مختلف سیکٹرز میں. جو آپ نے سیلری کلاس کا پرپوز کیا ہے کہ سیلریز بڑھیں گی اور جو منیمم سیلری ہے اس کے حوالے سے بھی سپر ٹیکس. دوز آر دو پازیٹیوز. آپ سے آج ہم نے سوچا بات یہ کریں کہ دیکھیں، جب لوگ دیکھتے ہیں ایوریج پاکستانی بجٹ کا انتظار کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جی ایک تو خیر آئی ایم ایف کے ٹارگٹس ہیں وہ اپنی جگہ ہیں، بٹ دے آر کنسرنڈ کہ ہماری زندگی پر اس کا اثر کیا ہوگا. تو سر میجر ایشو ہے ان امپلائمنٹ کا، تو اور پاورٹی لائن کے نیچے 29%، کوئی کہتا ہے یو این ڈی پی 40% کہتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں لوگ کہ جو مارجن پہ اس وقت لوگ بیکاز آف دا نیو اکانومی دیٹ یو ٹاک اباؤٹ اے لاٹ، اس کی وجہ سے کوئی 31% لوگ ہیں جو who are basically straddling the path کہ پتہ نہیں اوپر جائیں گے نیچے جائیں گے. اس سب میں سر گروتھ از کریٹیکل. گروتھ کے حوالے سے جو آپ نے یہ پروجیکٹ کیا 4%، 4% از ناٹ انف. یہ ان امپلائمنٹ اور اس کے حوالے سے I think first of all جی it's a real pleasure being here. جیسے آپ نے ذکر کیا کہ پچھلے 2 سے 3 سال اور ہمیشہ یہی بات ہوتی رہی ہے کہ معاشی استحکام سے آگے ہم کیسے جائیں گے. اینڈ آئی ہیو آلویز سیڈ کہ معاشی استحکام منزل نہیں ہے، دس از بیسک ہائیجین، جس کو میکرو اکنامک اسٹیبلٹی کہتے ہیں. اور وہ بیسک ہائیجین اس لیے ہے کہ لوکل انویسٹر ہے، فورن انویسٹر ہے، بیکاز آپ نے گروتھ کی بات کی ہے، آپ نے امپلائمنٹ کی بات کی ہے. یہ انویسٹمنٹ ہوگی تو یہ آگے چیزیں چلیں گی. دیکھیے، یہ اگر ہم واپس جائیں 22-23 میں، تو اس لیے ابھی بھی لوگ بات کرتے ہیں کہ جی فورن انویسٹرز آ رہے ہیں نہیں آ رہے ہیں. وہ اس وجہ سے کہ جب 2 سال آپ کسی کے پروفٹس ریپیٹریٹ نہ کر سکے، اگر آپ کے ڈیویڈنڈز ریپیٹریٹ نہ ہوں، تو یہ کوئی ہم ان پہ احسان نہیں کر رہے ہیں، یہ ان کا ایک کنٹریکچوئل اوبلیگیشن تھی ہماری جو ہم نہیں کر سکے. تو یہ معاشی استحکام آیا. سو دیٹس ناؤ ہسٹری، رائٹ. اور اللہ کرے انشاءاللہ یہ کبھی دوبارہ یہ جو موقع نہ آئے. تو اس سال کا جو بجٹ ہے وہ پچھلے سال بھی میں نے یہ کہا تھا کہ وی آر سیٹنگ ڈائریکشن آف ٹریول، کہ ہاؤ ڈو وی موو فرام اسٹیبلٹی، اور میں بار بار لفظ استعمال کرتا ہوں سسٹینیبل گروتھ. کیونکہ دیکھیے ہم نے آج سے 4 سال 5 سال پہلے بھی یہ ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھا. دیکھیے گروتھ لانا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے، بیکاز اف یو پمپ اینڈ لیکوڈیٹی اور کنزمپشن لیڈ آپ گروتھ کریں تو وہ ایکچولی 2 3 4 5 مہینے میں ہی آپ کو گروتھ نظر آ جاتی ہے. لیکن اس کی وجہ سے ہاٹ منی کے علاوہ جی یہ ہے کہ دس از ویئر بیکاز وی ہیو بین امپورٹ ڈیپینڈنٹ اکانومی فار دا لانگسٹ ٹائم، ہوتا ہمارا یہ ہے کہ وی گیٹ ان ٹو اے بیلنس آف پیمنٹ پرابلم. 5% کے قریب 4.5-5% جب ہوتی ہے، we get into a balance of payment problem and we go running back to the lender of the last resort. اور یہ آپ کئی دفعہ بوم اینڈ بس سائیکلز دیکھ چکی ہیں، اور آج سے 5 سال پہلے بھی آپ نے یہ دیکھا ہے. تو اس دفعہ we were very focused کہ ایک تو معاشی استحکام آئے، which means all the indicators ہمیں بفرز پرووائڈ کریں. بفرز دیکھیے اس لیے بھی امپورٹنٹ ہوتے ہیں کہ جو میں نے پرسوں بھی اکنامک سروے کے وقت بھی غالباً یہ بات کی کہ جب ہم اس وقت بیٹھے تھے پچھلے سال تو ہمیں نہیں پتا تھا کون کون سے ایگزوجنس شاکس آئیں گے یا جو بیرونی شاک ہیں. کچھ چیزیں ہیں جو ہم بجٹ کرتے ہیں، کچھ نہیں کرتے ہیں. تو ایک چیز ہمیں پتا تھی کہ جی یہ جو یو ایس ٹریڈ ٹیرف ہے اس کا امپیکٹ کوئی نہ کوئی آئے گا، رائٹ. تو اس کا ٹریڈ ہمیں نہیں پتا تھا کہ اگست ستمبر میں اس قسم کے فلڈز آئیں، اور ہمیں نہیں پتا تھا کہ ہم مڈل ایسٹ کانفلکٹ میں کی زد میں آ جائیں گے فرام دس ایئر. میں صرف کہنا یہ چاہ رہا ہوں، اور پھر میں آتا ہوں آپ کے گروتھ کے کویشچن کی طرف کہ معاشی استحکام کیوں ضروری ہوتا ہے. یہ جب پچھلے سال کا جو سیلاب آئے، یہ 22 کے مقابلے میں زیادہ they were more fierce, right, because this time around there were 3 rivers involved اور تقریباً سارے صوبے انوالوڈ تھے.
اور اس وقت بھی یہی آواز ریز ہوئی کہ جو اکتوبر نومبر میں کہ جی فوری طور پہ UN کے پاس جائیں, انٹرنیشنل اپیل کے پاس جائیں, اور وزیر اعظم صاحب نے اور کیبنٹ نے اور بالکل صحیح فیصلہ کیا کہ ہم اپنے وسائل جو ہے بروئے کار لائیں, اینڈ دیٹس ہاؤ وی فنڈیڈ دا ریسکیو اینڈ ریلیف ایفرٹ. اور اسی طرح جو ایکسٹرنل بفر اس وقت ہمارے پاس موجود تھا اور ہے کہ $18 بلین پہ ہم انشاءاللہ اس مالی سال کا اختتام کریں گے, وچ از اباؤٹ 3 months آف امپورٹ کور. تو یہ جو ایک دم سپائک آئی ہے اپریل کے مہینے میں, جو پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہوا, اینڈ $1 بلین ہم نے زیادہ امپورٹ کیا پیٹرولیم کی مد میں. تو یہ سارا یہ فسکل اور ایکسٹرنل بفرز تھے تو ہم یہ کر چکے. لیکن اس دفعہ وی ور ویری کلیئر کہ یہ جو ہم نے ڈائریکشن آف ٹریول کی بات کی تھی پچھلے سال کہ ہم معاشی استحکام سے معاشی ترقی کی طرف کیسے جائیں گے. سو اگر آپ سارے یہ جو بجٹ کی آپ نے سیلری کلاس کی بات کی, لیکن میں صرف یہ کہوں گا کہ ایک تو ٹیکسیشن کا سلسلہ ہے کہ جو بوجھ تھا وہ ڈاکیومنٹڈ کارپوریٹ سیکٹر پہ اور سیلری کلاس میں ڈسپروپورشنٹ تھا. تو اس کو ہم نے جیسے بھی کیا, لیکن میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نہ صرف ہم نے اس دفعہ معاشی گروتھ کی بات کی ہے, وی ہیو ویری مچ فوکسڈ آن ایکسپورٹ لیڈ گروتھ. کیونکہ ہمیشہ یہ بات ہوتی ہے جی کہ ایکسپورٹ لیڈ گروتھ کیوں نہیں ہو رہی, آپ کیا کر رہے ہیں. پہلی چیز ہم نے یہ کی کہ جو ان پہ ایڈوانس ٹیکس تھا وہ اس کو ختم کر دیا گیا. دوسرا یہ ہے کہ سپر ٹیکس ہم نے پہلی 6 سلیبز ختم کی, اور اس کے بعد جو 50 کروڑ سے زیادہ تھا اس کو ہم 10% سے 8% پہ لے آئے. میں نے کل بجٹ کی سپیچ پہ بھی کہا, اور آج بھی میں ابھی پریس کانفرنس میں کہہ کے آ رہا ہوں کہ وزیر اعظم اور کیبنٹ نے پھر خاص طور پہ ہدایت دی کہ ایکسپورٹرز پہ سپر ٹیکس کو مکمل طور پہ ختم کر دیا جائے. تو وہ انشاءاللہ ہم آپ وہ دیکھیں گی وائنڈنگ اپ سپیچ میں, لیکن ہم اس کو اب اس میں لے کر آ رہے ہیں. ان کو فائدہ تو مل رہا تھا 10 سے 8% کا جو اس سے بڑے ہیں, اور جو ان اینی کیس جو اسمال ایکسپورٹرز ہیں 50 کروڑ تک کے, ان کے لیے تو سپر ٹیکس ویسے ہی ختم ہو گیا. تیسری چیز یہ ہے کہ جو فائنینسنگ ہے, کیونکہ دیکھیں عام طور پہ تو یہی بات کی جاتی ہے نا کہ جی ایکسپورٹ ہماری کیوں نہیں بڑھتی ہے اور گروتھ کیوں نہیں ہوتی ہے, کہ جی ٹیکسیشن زیادہ ہے, فائنینسنگ کاسٹ زیادہ ہے, اور انرجی زیادہ ہے. اور انرجی پہ آپ کئی دفعہ منسٹر لغاری سے بات کر چکی ہیں, اور وہ بہت محنت سے کام کر رہے ہیں ٹو برنگ دس ڈاؤن. فائنینسنگ میں ضرور میں بات کروں گا, کیونکہ دیکھیں اس بجٹ میں ہم نے ایک بڑی میجر رقم مختص کی ہے فار ایکسپورٹ ری فائنینس. اور ایکسپورٹ ری فائنینس کا مطلب ہے کہ ایکسپورٹرز کو 4.5% پہ, اب پالیسی ریٹ 11.5% ہے, اس سے اوپر ہے, بٹ ایکسپورٹرز کو 4.5% ملے. اینڈ دا ٹیرف رجیم از آلسو گوئنگ ٹو ہیلپ آؤٹ. IT ایکسپورٹس دیکھیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے. IT ایکسپورٹس پہ FTR ایٹ 0.25% برقرار رکھا گیا ہے. آپ میں سے بہتر جانتی ہیں ہمارے بچے اور بچیاں فری لانسرز, you know they are contributing almost close to $1 billion this year. اور ان کو ہم نے اپ اسکل ری اسکل کرنا ہے, لیکن یہ بھی ایک اچھی بات ہے کہ ہم نے اس ٹیکس کو برقرار رکھا. سو آل آئی ایم سیئنگ از کہ یہ جو امپلائمنٹ ہے یہ آئے گی, جیسے ہم نے انڈسٹری کو یہ موقع دیا ہے کہ وہ اس کو آگے لے کر چلیں, خاص طور پہ جو ایکسپورٹ اورینٹڈ ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جو IT سائٹ بھی ہم نے کیا ہے, تو اس سے یہ امپلائمنٹ اپرچونیٹی سے بڑھیں گی. اگر ہم ذرا براڈ پکچر پہ جائیں, آپ کی پروجیکشن 4% ہے, لوگ کہتے ہیں کہ جی ایٹ لیسٹ 6% پہ اگر جائیں تو پھر جا کے کہیں آپ جو پاورٹی کا معاملہ ہے اس کو ان امپلائمنٹ اور پاورٹی دونوں, تو جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ 6% پہ جائے, تو ون ایشو جو کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں نے 20 مرتبہ سنا, وہ کہتے ہیں جی ریفارمز نہیں ہیں اس بجٹ میں. اس میں آپ نے فائنینشیل آگے پیچھے کیے بٹ ریفارمز نہیں. اور ریفارمز کا میں آپ کو بتاتی ہوں, وہ کہتے ہیں کہ جی SOEs ہیں, مطلب کہ وہاں جو یعنی بلینز آف روپیز وہ ضائع ہوتا ہے. SOEs آپ کے پاس شاید 107 ہیں یا 117 ہیں, اس میں 25 سال لگے PIA کو کرنے میں, اس کو پرائیویٹائز. تو یہ اور 3 سال تو ہو گئے ہیں, اور شہباز شریف صاحب کے 5 سال ہو گئے. فائنانس میں سب اس چیز پر
کس طریقے سے آگے بڑھا جائے گا؟ یہ دس از ون آف دی ایشوز. پھر آگے میں اور بات کرتی ہوں. یہ بتائیے. دیکھیے یہ بات ہوتی ہے کہ جی اسٹرکچرل ریفارمز ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی ہیں. میرا ہمیشہ یہ سوال یہ ہوگا کہ ہم کئی دفعہ یہ ایکسپلین کر چکے ہیں اور کہ دا اسٹرکچرل ریفارمز آر ہیپننگ ان مینی ایریاز. ٹیکسیشن پہ آ جاتے ہیں. اگر آپ نے ٹیکسیشن پہ ایف بی آر کے بارے میں کوئی سوالات ہوں, انرجی سائڈ پہ میں نے کل خاص طور پہ جو آپ چونکہ کہہ رہی ہیں, میں نے خاص طور پہ اسٹرکچرل ریفارمز بجٹ سپیچ کا حصہ بنائے. انرجی سائڈ پہ جو اس وقت کام ہوئے, جو اس میں بورڈ کی نئی گورننس لائی. دیکھیں کوئی وجہ تھی نا کہ یہ ہماری جو ریکوری ریٹس بڑھے, ہمارے لائن لاسز کم ہوئے ان دا پاور سیکٹر, اور اب 3 جو ہیں ڈسکوز یا ڈسٹریبیوشن کمپنیز وہ کہتے ہیں, اس کے تو ای او آئیز آلریڈی آ چکے ہیں, ایکسپریشن آف انٹرسٹ, کیونکہ بائی اینڈ آف ڈسمبر یہ کمپنیاں بھی نسکاری کے عمل سے نکل چکی ہوں گی. اب یہ بائی اینڈ آف ڈسمبر آپ کہہ رہے ہیں ہو چکی ہوں گی. 3 ڈسکوز, another 2 ڈسکوز آر ان کے بھی ای او آئیز آپ دیکھ لیں گی. میں ان 3 ای او آئیز کا اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ وہ تو ہم آلریڈی ایشو کر چکے ہیں اور اب آگے ڈیو ڈیلیجنس ہوگی, ان میں سے جو بھی وہ پروسیس چل چکا ہے. 2 اور اس میں ڈسکوز آئیں گے. اس کے علاوہ جو ہمارے ایئرپورٹس کی آؤٹ سورسنگ ہے, دے آر اباؤٹ 24-25 ایس او ایز جو ہم نے پرائیویٹائزیشن کمیشن کے حوالے کر دی ہیں فار دوز ٹو بی ٹیکن تھرو دا پرائیویٹائزیشن پروسیس. اب یہ کہنا جی 25 سال سے کوئی چیز نہیں ہوئی, تو ایک اچھی چیز تو ہے نا کہ ہم نے we have now the tailwind. جی سر, I'm just saying you understand what I mean. This is critical. اور دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں جو یہ تھوڑی سی تنقید آتی ہے, اس تنقید جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ ٹھیک تنقید ہے, کیونکہ اتنے ہم لاسز کر رہے ہیں ایس او ایز. لیکن میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ایک تو چیز ہے کہ جو ہم پرائیویٹائزیشن کے حوالے کر رہے ہیں تاکہ اس کو پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے کر دیا جائے تاکہ وہ گورنمنٹ سے نکل جائے. دوسرے ایسے بھی ادارے ہیں جو ایکچولی اس قابل ہی نہیں ہے کہ ہم ان کو کسی جگہ کہیں لے کے جائیں. اچھا, اس میں 3 ادارے جن کو ایکچولی بند کیا گیا جی, اس میں پی ڈبلیو ڈی ہے, اس میں یوٹیلٹی سروسز کارپوریشن ہے, اس میں پاسکو ہے جی. دیکھیے میں آپ کو یہ کہوں گا وائی وی ڈیسائیڈڈ, اور یہ ایکچولی شہباز شریف صاحب وزیر اعظم صاحب کی جو ہدایت کے اوپر, انسٹرکشن کے اوپر, اینڈ آئی ہیو بین انوالوڈ ان دا وائنڈنگ ڈاؤن آف دیز انسٹیٹیوشن. بات یہ نہیں ہے کہ وہاں کوئی 1000 کام کر رہے ہیں لوگ یا 2000 کام کر رہے ہیں یا 3000 کام کر رہے ہیں, کیونکہ ان کے تو ہم سیورنس پیکیجز دے رہے ہیں. اصل ایشو یہ ہے کہ ابھی جو ہمارے بجٹ میں بھی آتا ہے کہ ہم سبسڈیز دیتے ہیں, اور یہ سبسڈیز جو ہیں ٹھیک جگہ نہیں پہنچ رہی تھیں, اس میں کرپشن ہے, اس میں پلفریج ہے, اور دیٹ از دا ریئل کاسٹ ٹو دا ایکسچیکر, ناٹ دا پیپل ہو آر ورکنگ دیئر یا ان کی سیورنس پیکیج. تو یہ 3 انسٹیٹیوشنز کو جو ہم نے بند کیا ہے اس کی بدولت, اور اب یہ جو ہے اس کو ہم ڈیجیٹل چینلز کے تھرو, دیکھیں ابھی رمضان پیکیج تھا, عام طور پر رمضان پیکیج میں کیا ہوتا تھا کہ جی یوٹیلٹی سروس کارپوریشن میں جائیں, وہاں آپ آٹا خریدیں, دالیں خریدیں اور چیزیں خریدیں. وہ ہم نے کہا کہ نہیں, اور ڈیجیٹل والیٹس کے تھرو ان مستحقین کو وہ رقم جو ہے تقریباً 40 ارب روپے کی جو رقم ہے وہ ان کے حوالے کی گئی. تو فرام آور پرسپیکٹو وی آر موونگ ان دا رائٹ ڈائریکشن. دس از ناٹ اسٹرکچرل ریفارمز ان ڈیزائن فیز, دیز آر ایکچولی ان ایگزیکیوشن. ناظرین, اس پوائنٹ پہ ہم بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے. ہمارے ساتھ فائنانس منسٹر آف پاکستان محمد اورنگزیب صاحب ہیں. اسٹے ود اس.